السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہمارا عنوان ہے مکالمہ یعنی صحت و صفائی و مکالمہ۔ پہلے آپ مکالمے کا تعارف جان چکے ہیں، اس کے اصول جان چکے ہیں، تو آج ہم اس کے معاون الفاظ کی مدد سے ہم اس پہ بحث و مباحثہ کریں گے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے ہماری جو ہے وہ صحت جو ہے اپنانے سے ہماری صحت اچھی رہ سکتی ہے، یا ہم اپنے آپ کو کس طرح صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، یا کون سی ایسی باتیں ہیں یا چیزیں ہیں جس سے ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے۔ تو چلیں آئیں ہم اپنے معاون الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ جی، پہلا لفظ معاون الفاظ۔ جب بھی ہم بیٹا مکالمہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا ضرور کرتے ہیں۔ تو آپ کہیں سے باہر سے آئیں یا آپ کہیں جا رہے ہیں یا راستے میں کسی سے ملے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ السلام علیکم، اور پھر جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ تو پہلے ہمارے الفاظ جو ہیں، کیونکہ یہ تھوڑے سے آپ کو لکھنے میں جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے، اس لیے میں نے ان دو الفاظ کا ضرور ذکر کیا ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ السلام علیکم، اور دوسرا ہے وعلیکم السلام۔ جی، اس کے بعد بیٹا آپ اگر دیکھیں تو ہم اپنی صحت کا خیال کس طرح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہن میں یہ لائیں کہ ہم جو ہے وہ کیا جو ہے وہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اگر دیکھیں تو ہم جو ہے وہ دانت برش کرنا جو ہے وہ ہم دن میں 2 دفعہ جو ہے وہ دانتوں کو ضرور برش کریں، ورنہ جو ہے وہ ہمارے دانت خراب ہو جائیں گے اور دانتوں کو کیڑا لگ جائے گا، تو اس سے بھی ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے۔ تو دانت برش کرنا جو ہے وہ ہماری جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ناخن تراشنا۔ ناخن تراشنا یعنی اپنے ناخنوں کی جو ہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ اس کی جو ہے وہ ہم اس کو ناخنوں کو جمعے کے دن خاص طور پر اس چیز کو کہا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ اپنے ناخن جو ہے وہ ضرور کاٹو۔ تو ناخن تراشنا، ناخن ہم نہیں، اگر ناخن نہیں کاٹیں گے یا ان کی صفائی ستھرائی نہیں کریں گے تو اس میں جو پھنسے جراثیم جو ہیں وہ ہمارے منہ میں کھانا کھانے کے دوران جائیں گے، اور وہ بھی ہمارے لیے ہمیں بیماری جو ہے اس سے ہو سکتی ہے۔ تو اگلا لفظ ہے ہاتھ دھونا۔ ہاتھ دھونا، سب سے پہلے جو ہے ہاتھوں کو بھی ہم، ظاہر سی بات ہے جب کبھی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہم کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ جہاں جہاں ہم ہاتھ لگاتے ہیں وہاں پہ کون کون سے جراثیم ہیں جو ہمارے ہاتھوں کو لگ جاتے ہیں۔ تو ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھ ضرور دھوئیں کھانا کھانے سے پہلے، کیونکہ وہی جراثیم، اگر ہم ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو وہی جراثیم ہمارے منہ میں جائیں گے اور وہ بھی ہمیں بیمار کریں گے۔ پھر اپنے آپ کو روزانہ نہانے کا عادی بنانا۔ آج کل ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ گرمی ہے اور ہم جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ دن میں 2 دفعہ بھی نہا رہے ہوتے ہیں، تو روزانہ جو ہے کم از کم 1 دفعہ تو نہانا جو ہے وہ ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے، کیونکہ روزانہ نہانے سے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو تر و تازہ بھی محسوس کرتے ہیں اور ہمیں گرمی کا بھی احساس نہیں ہوتا اور ہم صاف ستھرے بھی رہتے ہیں۔ جی بچوں، اگلا لفظ ہے وقت پر سونا اور جاگنا۔ یعنی اگر ہم وقت پر سوئیں گے نہیں، ہماری نیند نہیں پوری ہوگی تو ہم صبح وقت پر جاگیں گے بھی نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یا بچے ایسے ہوتے ہیں جو رات کو بہت دیر سے سوتے ہیں، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، اور صبح پھر دن جو ہے وہ دوپہر 12، 1، 2 بجے تک وہ سوتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور، بیمار، تھکا ہوا، سست وہ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے وقت پر سونا چاہیے اور وقت پر ہی جاگنا چاہیے۔ جی بچوں، اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے متوازن غذا کا استعمال۔ یعنی ہم ایسی غذا کھائیں جس سے ہمیں جو ہے وہ ہمیں طاقت ملے، ہماری صحت اچھی ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ گوشت ہے، چاول ہیں، دالیں ہیں، یہ چیزیں ہمیں طاقت دیتی ہیں اور اور یہ سب جو ہے ملاوٹ سے پاک ہوتی ہیں چیزیں۔ تو ہم ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو ہماری صحت کو اچھا رکھیں۔ پھر اس کے بعد اگلا لفظ ہے بچوں صاف ستھرا لباس۔
صاف ستھرا لباس پہننا، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا نیا ہی لباس ہوگا تو وہ صاف ستھرا ہوگا، ہم یعنی دھلا ہوا صاف ستھرا اس کو استری کر کے اور لباس اپنا پہنیں تو ہم اس سے بھی ہمیں دیکھنے والا بھی ہمیں پسند کرتا ہے اور ہم اپنے آپ کو صاف ستھرے نظر آتے ہیں۔ جی بیٹا، اس کے بعد ہم یہ سارے کام کرنے کے بعد ایک اپنی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں اور ہم خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو صفائی جو ہے وہ بہت پسند ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ جی، آگے آپ آئیں گے وہ چیزیں جو ہماری صحت کو خراب کرتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اگر ان چیزوں کا، جس طرح مثال کے طور پہ یہ ہے غیر متوازن غذا، اگر ہم اس کو اپنا جو ہے وہ اپنا عادی بنا لیں گے، روزانہ ہم باہر سے برگر، شاورما، پیزا یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہم اگر کھائیں گے تو ہماری صحت دن بدن جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جائے گی، ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، بہت سے جراثیم ہم پر حملہ کرنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھیں گے، میلے کچیلے کپڑے پہنیں گے تو لوگ ہمیں پسند بھی نہیں کریں گے، وہ ہم سے ناپسندیدگی کا ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے ناخن کٹے ہوئے نہیں ہوں گے، ہم دانت برش نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں دھوئیں گے، میلا کچیلا لباس پہنیں گے تو لوگ بھی ہمیں پسند نہیں کریں گے، پھر ہمارا کوئی دوست نہیں بنے گا۔ جی، اور پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ٹینشن کا شکار محسوس ہونے لگ جائیں گے، ہمیں تو لگے گا کہ ہمارا کوئی دوست ہی نہیں ہے، ہم اکیلے رہ جائیں گے، تو عجیب سی ہمارے اندر ایک بے سکونی سی آ جائے گی۔ اور دوسرا، اگر ہم اس کو دیکھیں، اگر ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھر میں چیزیں جو ہے وہ ادھر ادھر اگر پھیلا دیں اور کبھی ان کو سمیٹیں نہ، تو بے ترتیب چیزیں پڑی رہیں گی تو ہمیں خود کو بھی اپنا کمرہ جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا۔ ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ترتیب سے ہونی چاہیے، تاکہ کوئی آنے والا بھی جو ہے جب ہمارے گھر کو دیکھے یا آپ کے کمرے میں جائے تو ہر چیز اپنی جگہ پہ، تو آپ کی وہ تعریف کرے گا۔ اور وہ جو ہے صفائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نصف ایمان قرار دیا ہے، کہا ہے اس کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کی اسی میں خوشنودی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ جی بچوں، اب یہ کچھ تصاویر کے ذریعے میں نے آپ کو یہ دکھائے ہیں مومن الفاظ، جو ہم نے پہلے پیچھے ابھی ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ہاتھ اپنے جو ہے وہ دھونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں اپنی متوازن غذا استعمال کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، ہمیں دانت برش کرنے چاہیے، دانت برش کرنے سے جو ہے وہ ہمارے دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا۔ روزانہ اپنے آپ کو نہانے کا عادی بنانا چاہیے، اور یہ دیکھیں یہاں پہ اپنے کمرے کی یا گھر کی جو ہے وہ اپنی چیزوں کو ترتیب سے رکھیں گے تو وہ صاف ستھرا لگے گا۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بچہ جو ہے وہ خوش نظر آ رہا ہے، تو اس طرح ہم ایک خوشگوار زندگی جو ہے وہ اپنی گزار سکتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں وہ کمرہ صاف تھا، یہ والا، اور اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو ہے وہ کمرہ سارا ادھر ادھر چیزیں بکھری ہوئی ہیں، بے ترتیب چیزیں پڑی ہیں، تو یہ ہمیں جو ہے وہ دکھنے میں ہی بری لگ رہی ہیں، تو اگر کوئی آئے گا اور دیکھے گا تو یہ جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہاں پہ ہاتھ ہمیں دھونے چاہیے، اگر ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے ہاتھوں پہ کتنے جراثیم ہوتے ہیں، تو وہی جراثیم ہمارے منہ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے۔ پھر ہمیں غیر متوازن غذا نہیں کھانی چاہیے، جیسے یہ ہے یہاں پہ، اگر ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے، اور بیمار جب ہو جائیں گے تو پھر ہم سے کوئی بھی کام نہیں ہوگا، اسکول کا بھی حرج ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بچے جو ہے وہ صفائی کر رہے ہیں اور سارا کچرا وغیرہ اٹھا کر وہ کوڑے دان میں پھینک رہے ہیں۔